السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ ایک واقعہ ہے. قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا پھول نہ جاؤ، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کا جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر. اللہ مفتوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے. مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے. قارون جو موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کی حیثیت سے قوم میں ابھرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا کہ وہ یہاں میں اس رقوع کے اندر ہمارے لیے بڑی ہی عبرت اور نصیحت ہے. ہم لوگوں کے پاس جب بھی دنیا کا مال یہ متاع حیات زیادہ آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ ہی کو بھولتے ہیں. اس رقوع کے اندر ایک بڑا عظیم پیغام ہے انسان کے لیے. اور یہ دیکھو کہ صدیوں پرانی بات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اللہ تعالیٰ نے جو اسپیشلی قرآن میں ڈالی ہے تو یہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ یہ مال دنیا کا، وہ اتنا مالدار تھا، کہاں ہے وہ مال، کہاں ہے وہ قارون. اب کتاب اللہ بتا رہی ہے کہ یہ مال کی زیادتی انسان کو کیسے غفلت میں ڈال کر کے تو اللہ کا باغی بنا دیتی ہے. روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ زکوٰۃ دو. اب اس کے پاس اتنا زیادہ مال تھا کہ زکوٰۃ دے تو ہمیں گھبراہٹ آتی ہے. یہی تو چیز ہے کہ اللہ کے راستے کا خرچ ہمیں جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے. نماز بھی ہم پڑھنا آسان سمجھتے ہیں اور نیکیاں بھی آسان سمجھتے ہیں کہ مال کا خرچ ہمیں بہت بہت بھاری لگتا ہے. مال کی محبت انسان کے دل کے اندر جو ہے اس کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ہم پر فرض کیا. اور پھر ہمیں اتنی رغبت لائی اس بات کی طرف کہ اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو کیا ہوگا، تمہاری ہر نیکی جو بہترین قبولیت کی طرف جائے گی اور وہ جو خرچ کیا ہوگا اس کے وزانے میں اللہ تمہیں 10 70 اور 700 گنا بڑھا کے واپس کرے گا. اور یہ کہ اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخر میں سرخرو کرے گا. اور یہ اللہ کا خرچ ہی ہے جس سے تم جنت کی خریداری کرتے ہو. یعنی قرآن نے اتنا زیادہ موٹیویشن دیا ہے کہ تم لوگ جو ہمارا رب کا دیا ہے، ہمارا تو مال ہی نہیں، رب کے دیے ہوئے مال میں جب ہمارا دل جو ہے وہ بند ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میری قوت و صلاحیتوں کی وجہ سے ہے. تو ہم پھر اس کو کیا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور جمع کر کے رکھ کر کے تو اسی دنیا میں چھوڑ کے آخرت کا حساب لے کے اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں. تو یہ قارون کا قصہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے سنا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ بندہ کون تھا بنی اسرائیل کا، یعنی پیغمبروں کی اولاد کا یہ فرد تھا، یہ فرعون نہیں تھا. تو جب اس نے بغاوت کی موسیٰ کے ساتھ تو یہ جا کے فرعون سے مل گیا، اللہ کے باغیوں سے مل گیا جا کے. یہ دیکھو جب انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے تو اس کو دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رہتی. وہ سمجھے نہیں کہ فرعون کیا ہے، وہ اللہ کا دشمن اور بنی اسرائیل کا دشمن. لیکن مال کے غرور اور تکبر نے اس کو اتنا بہکایا اور بھڑکایا کہ وہ بغاوت کر کے موسیٰ کے ساتھ تو کدھر چلا گیا، فرعون کے پاس. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ قرآن میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف. تو اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھو کہ اس بندے کے ہمارے اندر جو بہت ایک بڑی کمزوری ہے اس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے. ہم جب کسی کا بہت مال دیکھتے ہیں، بہت دنیا دیکھتے ہیں، بہت عہدے دیکھتے ہیں تو ہم ایسے حسرت سے کہتے ہیں ہائے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کو کتنا مال ملا ہے اور دکھ میرے پاس یہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح واقعہ آیا کہ وہ اپنا مال لے کے اپنا جاہ و جلال دکھانے کے لیے دنیا کو نکلا، جس پر بہت سے لوگوں نے حسرت کی. اللہ نے وہ ساری بات ایز اٹ از قرآن میں ڈال دی کہ قیامت تک کی انسانیت یہ جان لے بھائی یہ مال قابل فخر نہیں ہے، یہ تو ایک اور سی چیز ہے. اگر آپ نے اس کا حساب
آخرت کے لیے جمع نہ کیا تو پھر کیا یہ آپ کے لیے عذاب بنے گا۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے پورا قصہ اس میں ڈال دیا کتاب اللہ میں، تاکہ امت مسلم اور انسانیت اس واقعے کو ہمیشہ پڑھتی رہے اور اپنے آپ کو ایک سبق اور پیغام دیتی رہے کہ اللہ کا مال ایک امانت ہے رب کی، تم بھی رب کی امانت ہو، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے دنیا میں وہ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ اس اچھے امین بنو، ویسے اس کا استعمال کرو جیسے آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اگر خود غرض بنو گے اور یہ کہو گے کہ یہ میرا ہے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اگلے علم میں آپ سے سب کچھ چھین سکتا ہے۔ تو یہ قرآن اس لیے عظیم پیغام دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے ایمانوں کو، اپنے اس دنیا کے مال کے ساتھ جو سا رویہ ہے ہم اس کو سیدھا کریں، اور ہم اس خیال کے ساتھ کہ بہت جلد ہم اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، ان گھروں سے، ان مالوں سے ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ بھائی مجھے اس گھر سے جنت میں گھر خریدنا ہے، مجھے یہاں راحتوں اور عیش پرستی کے لیے یہ دنیا نہیں دی گئی، بلکہ اس لیے دی گئی ہے یہ عارضی ایک امتحان کا ہے۔ مجھے یہاں سے ہر چیز کا مصرف کیا کرنا ہے جس سے مجھے آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھے رستے پہ چلنے والا بنائے، جس کے وہ یاد رکھو سوری دنیا کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ ترین نعمت اللہ کی ہدایت ہے۔ جس کے پاس ہدایت نہیں ہے اس کے پاس کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز سے ہمیں اس کا واقعہ سنا رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہو مال پا کر کے تو اللہ سے بغاوت کرنے والے مت بنو۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ شروع سے بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کا واقعہ ہے، یہ واقعہ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ انسان یہ جان لے کہ کیا ہوا تھا کل موسیٰ کے ساتھ، اور موسیٰ کو دشمن ہی نہیں اپنوں نے بھی کتنے دکھ دیے یہ بھی بتانا مقصود ہے۔ اپنی ہی ایک قوم کا فرد اٹھتا ہے اور وہ ان کے اگینسٹ آتا ہے، اور یہ قارون جو تھا یہ اتنی، پھر جب موسیٰ کا دشمن بنا تو ظاہر ہے پھر ان کو اس نے دکھ دینے شروع کر دیے، تو بڑے 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 ہولناک انداز سے اس نے ان کے کریکٹر پہ اٹیک کروانے کے لیے، اس کو بےعزتی کروانے کے لیے، مختلف طریقے سے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہیں ہتھ کنڈے شروع کر دیے۔ تو یہ یہاں سے بہت پیغام ہے ہمارے لیے یہ کہ اپنوں سے بھی ہمیں بہت دکھ مل سکتے ہیں، اپنوں سے بھی ہمیں بڑی رسوائیاں مل سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں نے ابو لہب اور ابو جہل اور بہت سے وہ قریبیوں نے دکھ دیے، اور یہ قیامت تک کا سفر ہے جو چلتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں ابھی ہم اپنے اسی ماحول پہ غور کریں۔ ایک تھرڈ پرسن جتنے اچھے طریقے سے دل سے محبت سے میری بات سنتا ہے، اپنا نہیں سنتا، اپنے کو میرے سے کوئی حسد ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کو، تیسرا بندہ جو ہے وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں میرے ساتھ۔ تو یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں کہ اپنے دل کو ہم یہ بتائیں کہ میرا دوست وہ ہے، میرا ساتھی وہ ہے، میری محبت کا مصداق وہ ہے جو میرے ساتھ اللہ کے لیے سفر لے کے چلے گا، اور وہ کل حشر کے دن جنت میں جو جگہ ملنے والی ہے ہمیں اس محبت کی بنا پر کہ ہم قرآن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی اور اس سفر میں جنت تک سفر چل کرتے رہے، یعنی 2 قدم چلے اور جب چاہے اٹھے اور بھاگ گئے، ان کے لیے نہیں، جو سفر کو اللہ کے نام پر آغاز کرتے ہیں اور اینڈ بھی کریں گے جنت تک پہنچنے تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑے گہرے انداز سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مال ایک دھوکہ ہے۔ بھائی دنیا کا گھر جو ہے یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم دل لگائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کا ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ اس کو جو سونا ہے اس کا بنانے کا ڈھنگ آ گیا تو وہ 2 لوہے کو سونا بنا لیتا تھا۔ بہرحال یہ ساری روایات جو ہیں یہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، پچھلی کتابوں سے ملتی ہیں۔ تو بہرحال کچھ بھی تھا، مال تھا اس کے پاس بہت۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے سے کہا بھول نہ جاؤ، اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ اب یہ پیغام ہے، جو رب نے آپ کو دیا ہے اس میں سے آخرت کا حصہ ضرور بنائیں، ضرور اس سے کچھ تھوڑا نکال کر کے اپنی آخرت کے لیے اس کو جمع کر لیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کل جو ہم سارا مال چھوڑ جائیں گے تو پھر کیا میرے پلے کچھ نہ پڑا، میں بس عارضی اس کا مالک بن کے رہا۔ اسی سے جو میں نے جنت کے لیے حصہ ڈال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم آخرت میں بھیج دو وہ تمہارا مال ہے، باقی کس کا مال ہے؟ وارثوں کا مال۔ اب وارث کے دل چاہے تو وہ میرے لیے کوئی
रुपया पीछे से हदिया काट दे, नहीं तो ना करे। तो बेहतरीन क्या है कि हम खुद अपने हाथों से आखिरत का सरमाया बनाएं। तो ये वो तकब्बुर जब करता है तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो नेक लोग उसको तरगीब दे रहे हैं कि एहसान कर, जिससे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश न कर, अल्लाह मुफ्त को पसंद नहीं करता। यकीनन जब माल की ज़्यादती आती है तो इंसान फसादों की दुनिया में पड़ जाता है। अब फसादों की दुनिया में अब हमारे पास ये मोबाइल, इसके अंदर कितने फसाद है ये हम पता चलता है। हम घरों के अंदर एक अल्लाह ने मुझे घर दिया है। अब कभी कहा जाता था कि जी एक मोबाइल या एक वो टीवी या ये, अब कोई कमरा, कोई हाथ, कोई पॉकेट, कोई चीज़ है जिसमें ये हमारा इम्तिहान ना हो। ये हमारा इम्तिहान है आखिरत का, कि इसके ज़रिए से, ये भी एक प्रॉपर्टी है भाई, एक चीज़ है, तो इसके ज़रिए मैं जन्नत बनाऊंगी या जहन्नम बनाऊंगी। ये देखो हमारे हाथों में जन्नत और जहन्नम अल्लाह ने भेज दी। ये भी क़ुर्ब क़यामत की एक निशानी है। कभी दूर जाना पड़ता था फिल्म देखने के लिए, तो अब बेडरूम में आप बैठे बैठे सारी फिल्में भी देख सकते हो। कभी दूर सफ़र, पहले देखो तारीख़ में इस्लाम की दुनिया में अंदर लोगों ने दीन हक सीखने के लिए बड़े बड़े मुशक्क़तों के सफ़र किए। आज कोई सफ़र की ज़रूरत ही नहीं है, मैं यहाँ बटन दबाऊंगी, कौन सा मुझे इल्म चाहिए, पहुँच जाएगा। तो ये देखो हर चीज़ अल्लाह ने मेरे हाथ में और मेरी ग्रिप में कर करके तो मुझे और ज़्यादा इम्तिहान में डाल दिया है। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो उसने कहा ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बना पर दिया गया है जो मुझको हासिल है। क्या इसको ये इल्म ना था कि अल्लाह इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो इससे ज़्यादा क़ुव्वत और जमीयत रखते थे। मुजरिमों से तो इनके गुनाह नहीं पूछे जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर दुनिया का बागी है, उसका ये स्टाइल और अल्फाज और ये तरीका रहा है। उसने समझा ये सब कुछ मेरी अकल का नतीजा है, और बहुत अल्लाह ने बताया कि ये सब कुछ किसका है, अल्लाह का माल है। एक रोज़ वो अपनी कौम के सामने पूरे ठाठ के साथ निकला। जो लोग हयात दुनिया के तालिब थे वो इसे देखकर कहने लगे, काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़े नसीबे वाला है। मगर जो लोग इल्म रखते थे जो कहने लगे, अफसोस तुम्हारे हाल पर, अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स से जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और ये दौलत नहीं मिलती मगर सिर्फ सब्र करने वालों को। सुभान अल्लाह। अब ये देखिए पूरे कुरान अज़ीम के अंदर हम बार बार ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि आखिरत की कामयाबी, जन्नत की बुनियादी जो शराइत हैं उनमें एक शर्त सब्र है। क्योंकि जो अल्लाह के आप रास्ते में चलोगे, अच्छा ये भी एक सब्र आजमा चीज़ है। अल्लाह ने मुझे बहुत माल दिया है, उसमें कुछ थोड़ा निकाल के बाहर दूँ, ये भी एक सब्र वाली बात है। क्योंकि मेरा अंदर जो मुझे इजाज़त नहीं देता इस बात की कि मैं अपने माल से कुछ निकालूं। मैं कहती हूँ 99 के चक्कर में कुछ मुझे और मिल जाए, तो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, ये जो हमारे सामने आ रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिरत की जन्नत किन लोगों के लिए, जो हर हाल में सब्र करते हैं। नेकियों में क्या, नमाज में भी एक सब्र वाला सिलसिला है, राह का खर्च भी सब्र वाला है, और ज़िंदगी के मामलात में जितनी भी हमें परेशानियां आती हैं, टेंशनें आती हैं, बीमारियां आती हैं, मसाइल आते हैं, उन सब में हमें सब्र करना पड़ता है। अल्लाह ने जन्नत की गारंटी में जो आखिरी निशान दिया वो क्या है, जो सब्र करने वाले हैं उनके लिए जन्नत है। ये ज़िंदगी के हर फील्ड के अंदर उन लोगों को ये एहसास है कि हम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले, तो हर बात में उन्होंने अल्लाह की अताअत करनी है ताकि अल्लाह की जन्नत के खरीदार बन सके। आखिरकार हमने इसे और उसके घर को ज़मीन में दसा दिया। फिर कोई उसके हामियों का ग्रोह न था जो अल्लाह के मुकाबला में इसकी मदद को आता, और न खुद अपनी मदद आप कर सका। अब वही लोग जो कल उसके मज़रत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे, अफसोस हम भूल गए थे कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिज़्क़ चाहता है कुशादा करता है, और जिसे चाहता है नबातुरा देता है। अगर अल्लाह ने हम परेशान ना किया होता तो हमें भी ज़मीन में दसा देता। अफसोस हमको याद ना रहा कि काफिर फलाह नहीं पाया करते। अल्लाह अकबर कबीरा। ये देखें कि ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इंसान के अंदर अल्लाह ने दो चीज़ें रखी हैं, फ़ालहमहा फजूरहा व तक़वाहा, यानी बदी और नेकी की तमीज़ अल्लाह ने हमारे अंदर रख दी है। तो जब हम कोई इस तरह का हादसा देखते हैं तो हम कांप जाते हैं और फ़ौरन जान लेते हैं कि ये गलत है। जो इस तरह से खुदा की बगावत के बाद सज़ा पाना एक होलनाक चीज़ है। तो जो अब देखो मूसा का नाम इतने प्यारे अंदाज से कुरान पूरे में दिया जा रहा है, और मूसा को एक ऐसे उस्ताद अल्लाह क़यामत तक इंसानियत के लिए पेश कर रहे हैं। और ये कि मूसा की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम रंग बना करके तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गाइड किया मूसा की ज़िंदगी से
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو بھی گائیڈ کیا بنی اسرائیل سے. اب بنی اسرائیل کے لیے ایک پوری صورت ہے سورہ بقرہ. اب پورے قرآن کے اندر بار بار اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل قوم کو اپنی جو عہدہ اللہ نے ان کو ایک عہدہ ملا تھا، کیا؟ دنیا کی قیادت کا، جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ گرا دیے گئے. تو پھر اللہ نے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عہدہ عطا کیا ہے. اب ہمارے لیے ایک ایگزامپل پوری پچھلی دنیا کو اللہ نے بنا دیا کہ تم لوگ جو ہو زندگی میں کس طرح سنبھل کے تمہیں سفر کرنا ہے، کس طرح ہر عبرت سے تمہیں نصیحت لینی ہے، کس طرح ہر نیکی کو تم نے اپنا گائیڈ بنانا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ سے ہر قدم پر دعا کرتے ہوئے سفر کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے پکڑ کے سیدھے راستے پر چلانا، اور اس راستے مجھے چلتے کب تک رکھنا؟ آخری میرے سانس تک. اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمازوں کو فرض ایسے کر دیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ مجھے امکان ہے کہ میں کسی وقت سلپ کر سکتی ہوں. وہ سبلیغ پر گیا بندہ جو اتنی صدیوں سے فرعونیوں کے دکھ اٹھا رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کرتے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اس سے بڑا میں کہتی ہوں کوئی دکھ اس کائنات میں ہے ہی نہیں کہ کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے. یہ وہ بندہ اس قوم کا، پیغمبروں کی اولاد، جب سلپ کیا تو کیا ہوا؟ فرعون کے ساتھ جا ملا، اور اب یہ فرعونی بن کر کے تو جہنم میں واصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے تو قرآن میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو مثال دے دی کہ یہ یاد رکھو، پیغمبروں کی اولاد بھی اگر سلپ کرتی ہے تو خدا ان کو غرق کرتا ہے. اگر وہ بھی اللہ کے باغی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ کے پاس کوئی رسپیکٹ، کوئی عزت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ تمہارے لیے ایک مثال ہونا چاہیے. جیسے موسیٰ مثال ہے ایز اے استاد، ایسے قارون ہو کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ اب یہ نہیں میں کون سی کروڑ پتی ہوں، میری کون سی مل رہے ہیں، میرے پاس تو دنیا کو تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنا مال ہے. کچھ تو ہے، کچھ تو میرے پاس ہے، میرے پاس 3 ٹائم کی روٹی تو ہے، میں کپڑے تو پہنتی ہوں، میرے پاس چھت تو ہے. نعمت مکمل. جس کو اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا، جس کو اللہ نے پہننے کے لیے لباس دے دیا، جس کو اللہ نے کھانے کے لیے روٹی دے دی، اس کے پر نعمتیں تکمیل ہوئیں. ہم پر نعمتیں تکمیل ہیں. مجھے اللہ نے 2 روٹی دی ہے تو میں اس میں آدھی ہے اپنے آخرت کے لیے جمع کرا لوں، باقی جو 1.5 سے وہ کھا کے اس میں میں دنیا کو تقویہ جسم کو دوں گی. اس لیے اللہ کی عبادت کے لیے، بغاوت کے لیے نہیں. یعنی ہمارے لیے بڑا باریک بینی سے میرے اللہ نے کتاب اللہ کے اندر نصیحتیں، عبرتیں، پیغام اور بہت کچھ ڈال دیا ہے، تاکہ ہم ہر قدم پر اللہ کی کتاب کو پڑھ کے اپنی سمت کو سیدھا رکھیں الحمدللہ. اور اس وقت تک اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے ہم فکر مند رہیں جب تک ہم اللہ کی جنت میں نہ پہنچ جائیں. تو یہ ایک بڑی نصیحت آموز ہمارے لیے کہانی ہے جو اللہ نے قرآن میں ڈالی قارون کی. اللہ کرے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی قارون پیدا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت اور ایمان جیسی دولت دے، اور تیری تابع داری میں جی کر کے تیرے جنت کو پا کر کے تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے مستحق سارے ہی بن جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.